بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری نعمتیں ہیں. ہم ان ساری نعمتوں کو گننا چاہے تو ہم گن نہیں سکتے، ہم شمار کرنا چاہے تو ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم اندازہ لگانا چاہے تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے.
تو اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہے، کچھ نعمتوں کا احساس ہے اور کچھ نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ عام طور پر سمجھنے کے لیے دو باتیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے نعمتیں جو رکھی ہوئی ایک ظاہری نعمتیں ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے، جو انسان کی ضرورت ہے، اور ایک نعمت وہ ہے جس کو باطنی نعمت کہتے ہیں، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو اندر کی نعمت ہے، ظاہری نعمت جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، عزت، حسن و جمال، خوبصورتی، دولت، شہرت، منصب، عہدہ، جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ لیکن یہ نعمتیں تو یہ عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور اس سے بھی بڑی جو نعمت ہے جس کا میں اور آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، وہ جو نعمت ہے وہ ایمان کی دولت۔ وہ دھیان سے سننا، یہ آج کل یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس فتنے والے دور کے اندر اس نعمت کا احساس ہمیں بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کی جو ہے بہت ساری نعمتیں عام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ بہت ساری نعمتیں عام ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا، عزت، دولت، شہرت، منصب، عہدہ، طاقت، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ نعمتیں ان بندوں کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہ نعمتیں ان بندوں کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھنی ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں چلتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو مال مل گیا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ کسی کو عہدہ مل گیا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ کسی کو طاقت مل گئی، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ کسی کو جو ہے شہرت مل گئی، پاپولر وہ ہو گیا، وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا جو ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ ہاں، اگر کسی بندے کو ایمان کی دولت مل گئی، سمجھو وہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم چلی، اگر کسی کو ایمان کی دولت نہیں ملی تو وہ اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اور اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے محروم کر رکھا ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ پیارے نبی جی، آپ جسے چاہتے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جس کو چاہیں گے ہم اس کو ہدایت دے سکیں گے، ہم اسی کو ہدایت دیں گے۔ اللہ چاہتے، اللہ کے نبی چاہتے تو اپنے چچا ابو طالب کو
آخری وقت میں آپ نے یہ کہا تھا چچا صرف میرے کان میں جو ہے آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں گواہی دے دوں گا، جنت میں لے جانے کی ذمہ داری میری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری کہ پیارے نبی جی آپ جسے ہدایت دینا چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، میرے قبضے قدرت میں ہدایت ہے۔ ہدایت ہے کیا؟ یہ اللہ کی بہت بڑی جو ہے نعمت ہے۔ اللہ ہر ایک کو اس پر نہیں چلاتے، اور جو چل رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو مجھے چلا رہا ہے، سیدھے راستے پر چلا رہا ہے، مجھے ایمان کی دولت ملی، تیرا شکریہ، تیرا احسان۔ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں بھائی لے پکڑ، بھائی یہ ہدایت کا نامہ پکڑ، ابو جہل کو بھی دے دیتے، ابو لہب کو بھی دے دیتے، عتبہ کو بھی دے دیتے، شیبہ کو بھی دے دیتے، اور جتنے بھی کفار مشرکین ہیں، حتیٰ کہ جو منافق جس کے جنازے پر آپ رویا کرتے تھے، اور جو ہے سارے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، آپ چاہتے تو اس کو بھی جو ہے جنازے آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تاکہ شاید اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ آپ تو اس نیت سے آئے تھے مصلی کے اوپر کہ جو ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے طفیل سے بخش دیں گے، لیکن آپ کا دل بہت جو ہے غمگین رہتا تھا، اور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی جہنم میں جاوے یہ آپ کو پسندیدہ نہیں تھا، یا آپ امت کی خاطر فکر کرتے تھے، امت کا درد تھا، امت کی کڑن تھی، لیکن پھر بھی کیا بات تھی کہ ہدایت اللہ جسے چاہے اسے ہی دیتے، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ یہ لوجیکلی ایک بات ہم کو یہ سمجھ آتی ہے، اور یہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ بھائی اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں، وہ ہضم کر سکے گا کہ نہیں، یہ ہدایت والی دولت اسی کو اللہ نے دیا۔ اب سورہ یوسف بھی اٹھاؤ، سورہ یوسف کے اندر پہلی آیت الف لام را تلک آیات القرآن و تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم، یہودی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے لیے آئے تھے کہ پیارے نبی آپ کو جو ہے یہ یعقوب اور یوسف کا قصہ کیا ہے ہمیں بتائیے۔ وہ چھیڑنے کے لیے آئے تھے کہ آپ سچے نبی ہے کہ جھوٹے نبی ہے۔ اللہ نے پہلے قرآن میں بیان کر دیا کہ شاید تم نہیں سمجھ سکتے، کیوں؟ اس سے معلوم چلا کہ یہ ہدایت کی نعمت جس کو ہضم ہوگی اللہ نے اسی کو ایمان کی دولت دی، اور جس کو ہدایت والی نعمت، ایمان والی دولت جس کو جو ہے ہضم نہیں ہو سکا اللہ نے نہیں دیا، جس کو ہو سکا اللہ نے ان کو دیا۔ اس لیے ہمیں یہ بات معلوم چلی کہ یہ ایمان والی دولت مجھے اور آپ کو بھی مانگے اللہ نے عطا کر دی۔ یہ ایمان کی دولت نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ یہ مارکیٹ میں بکتی ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو محنت سے حاصل کیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے فیصلے سے جس بندے کو ملتا ہے اسی کو اللہ دیتے۔ تو کم از کم اللہ نے مجھے اور آپ کے اوپر جو ایک نظر کرم فرمائی، اور اللہ نے یہ ایمان والی دولت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے خوش ہے، اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان والی دولت دی ہے۔ اب جو ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ کیا کریں بھائی؟ اس کی حفاظت کریں۔ آج دیکھیں مسلمانوں کو کہ مسلمان کے پاس جو دولت ہے ایمان اور اسلام کی، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بس یہ مسلمان دن رات اس فکر میں دوڑ رہا ہے، اس کوشش میں دوڑ رہا ہے کہ میری دنیا اچھی بن جائے، میرا گھر اچھا بن جائے، میرے پاس برانڈیڈ گھڑی ہو اور برانڈیڈ گھر ہو، اور جو ہے میرے پاس اچھا لباس ہو پہننے کے لیے،
اور میرے پاس جو ہے عزت ہو، میں پاپولر بن جاؤں، یہ اس کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ایمان مسلمانوں کو اس چیز کی کوئی احساس نہیں، کوئی قدر نہیں کہ میرے پاس جو دولت ایمان کی دولت، اس کی خاطر میں کیا قربانی دے رہا ہوں۔ دن رات میری اور آپ کی اور امت مسلمہ کی یہی دوڑ ہے کہ میرا گھر، میرا پیسہ، میرا بنگلہ، میرا عہدہ، میرا منصب نہ چھوٹے۔ تو میرے بھائیوں، آج جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا بہت سارا طبقہ، نوجوانوں کا طبقہ، غلط صحیح جو ہے پاکیزہ، اس کا کوئی فکر نہیں، بس وہ پاپولر ہونے کے لیے ہماری نوجوان لڑکے لڑکیاں بس اسی فکر میں پاپولر ہو جاؤں۔ سوشل میڈیا کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ دن رات لگا ہوا ہے۔ صحیح خبر ہے، جھوٹی خبر، اس کی بھی پرواہ نہیں، بس وائرل کر رہا ہے، بس میں کیسے فیمس ہو جاؤں۔ نہیں، یہ اس بات کی پہ پاپولر ہو جانا اور جو فیمس ہو جانا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ يَتْقَاكُمْ۔ میرے ساتھ ذرا زور سے بولو، ایمان مل جانے کے بعد اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت ایمان والی دے دی ہے۔ اب ایک کام کرنا ہے، صرف ایک کام کا، ایک محنت کرنی ہے۔ کتنی محنت؟ ذرا زور سے بولو۔ ایک محنت، وہ محنت ہے تقوی والی محنت۔ اپنی زندگی میں تقوی کو جگہ دینا۔ کس کو جگہ دینا ہے؟ تقوی کو جگہ دینا۔ ہم تقوی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم تقوی اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی اسلامی لباس ہو، پگڑی ہو، کونے کے اندر پورا دن 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہوں اور اللہ اللہ کرتا رہوں، اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی اس کو بولتے ہیں صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک اللہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، وہ کام کرنا، اس کو بولتے ہیں تقوی۔ تقوی جو نکلا ہے الوقایۃ سے، اس کا مطلب ہے بچنا، کہ اللہ کی مرضی کون سی ہے اور اللہ کی جو ہے نامرضی کون سی ہے، اس کو پہچاننا، اس کا نام ہے تقوی۔ اللہ جس چیز سے خوش ہوتے وہ کرنا اور اللہ جس چیز سے ناراض ہوتے وہ چیز سے بچنا، اس کو بولتے ہیں تقوی۔ اور اللہ کی جو ہے، اللہ نے سننے کو، اللہ جس چیز سے جو چیز سننے کو پسند کرتے ہیں وہ چیز میں سنوں گا، اللہ چیز جو دیکھنے کو پسند کرتے ہیں وہ چیز میں دیکھوں گا، اور جن چیزوں سے میرا رب ہاتھ استعمال کرنے کو کہتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں استعمال کرنے کو کہا ہے، میں وہ ہاتھ کو استعمال کروں گا۔ جہاں پاؤں استعمال کرنے کو اللہ نے بولا ہے وہ میں استعمال کروں گا۔ جہاں مجھے اللہ نے سوچنے کو کہا ہے میں وہاں وہ چیز سوچوں گا۔ جہاں مجھے اللہ نے جو ہے جو اچھی چیز کرنے کو بولا ہے وہ میں کروں گا، اس کو بولتے ہیں تقوی۔ اور جس چیز سے مجھے منع کیا ہے، آنکھوں سے کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھانے کو منع کیا ہے، میں وہ نہیں کروں گا۔ جس ہاتھ سے اللہ نے مجھے منع کیا یہ کام تجھے نہیں کرنا ہے، وہ میں نہیں کروں گا۔ جس زبان سے اور ایسی زبان استعمال کرنے سے جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے وہ چیز میں نہیں کروں گا۔ کوئی گندے کام نہیں کروں گا، اور جو گندے خیالات میرے دل میں آتے ہیں، آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس پر میں جمع رہوں گا، گندے خیالات کو دل میں جگہ دیتا رہوں گا، یہ اس چیز سے میں بچوں گا۔ اس کو بولتے ہیں تقوی۔ اگر یہ میں نے اور آپ نے یہ چیز کر لی، پرہیز کرنے سے بچ گئے، ہم پرہیز کریں گے اور جو چیز کرنے کو ہم کریں گے انشاءاللہ ہم سب سے بڑے ولی بنیں گے۔ یہ آج کل بہت ضرورت ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ہم کو ہمارے ایمان کی، اسلام کی کوئی قدر احساس نہیں ہے کہ میں یہ چیز کر رہا ہوں میرا ایمان نکل جا رہا ہے۔ میں رات دن سوشل میڈیا پر لگا ہوں، موبائل میں لگا ہوں، معاشرے میں رہ رہا ہوں، اور جو ہے ویسٹرن کلچر کو میں فالو کر رہا ہوں، اس کے اندر صحیح غلط
کچھ چیز کی کوئی تمیز نہیں، وہ کر رہا ہوں، میرا ایمان نکلتا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو پتا نہیں۔ اب میرے بھائیوں، یہ اللہ نے یہ ایمان والی دولت دی ہے، اب وہ باقی کیسے رہے، وہ کیا کرنا ہے؟ وہ مجھے اور آپ کو 3 کام کرنے۔ ذرا زور سے بولو، کتنے کام؟ اگر میں اور آپ یہ 3 کام کر لیں گے، انشاءاللہ میرا اور آپ کا ایمان محفوظ رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حالت میں میرا اور آپ کا جو ہے خاتمہ نصیب فرمائے۔ ایمان کی حالت میں میں اور آپ دنیا سے جائیں گے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے عالم گزرے، بڑے اللہ والے گزرے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تفسیر رازی۔ یہ سننے کی بات ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے اور سب کے لیے، کہ انہوں نے اللہ کے ہونے کے اوپر، اللہ ہے جدھر بھی ہے ادھر اللہ ہے، اللہ کے ہونے کے اوپر انہوں نے 100 دلیلیں جمع کی۔ کتنی بھائی؟ 100 ثبوت، 100 اوتھینٹک دلیلیں انہوں نے کیا کیا بھائی؟ جمع کیا۔ جب شیطان ان کے پاس آیا تو شیطان کو جو ہے انہوں نے بڑی زور سے اور بڑی طاقت سے کہا کہ میرے پاس اللہ ایک ہے، اس کی میرے پاس 100 دلیلیں ہیں، تو میری یہ دلیل کو نہیں توڑ سکتا ہے، میرا ایمان بڑا پکا ہے۔ وہ شیطان ویر بھی بڑا جو ہے بادشاہوں کا بادشاہ تھا، وہ عالموں کا سردار تھا، کیا تھا، لیکن وہ عاشق نہیں تھا۔ مسئلہ یہاں گیا تھا، وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو امام رازی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ تھے، ان کو کہنے لگا کہ تمہاری 100 دلیلیں ہیں، تمہارا ایمان جتنا پکا تم جو کہہ رہے، پھر بھی تمہارا ایمان پکا نہیں ہے، تمہارا ایمان کچا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی، امام رازی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میرے پاس 100 دلیلیں ہیں، میں نے بڑی محنت سے جمع کیا ہے، بڑی محنت سے میں نے اس کو سنبھالا ہے، اور میں نے وہ ایمان کی پہچان اور ایمان کی معرفت میرے دل میں سمائی ہے، میرے پاس 100 دلیلیں، تو میرے 100 دلیلوں کو نہیں توڑ سکتا ہے۔ وہ کیا بات ہے کہ تو توڑنے کی بات کر رہا ہے؟ تو اس نے جو ہے وہ شیطان نے کہا پھر بھی تمہارا ایمان کچا ہے، پکا نہیں ہے، میں تم کو دلیل سے بتا رہا ہوں۔ اچھا وہ کیسے، مجھے بتا دوں؟ تو ایک گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، جس کو ہم گاؤں کے ویلیج کے لوگ کہتے ہیں، وہ شیطان انسان کی شکل میں ان کے پاس گیا، اور جب ان کے پاس جو یہ شیطان جو ہے اس دیہاتی کے پاس پہنچا انسان کی شکل میں، اس نے صرف یہی جملہ کہا، ایک ہی جملہ، کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ فوراً ہی اس دیہاتی نے چپل، جو جوتا پہنا تھا، اس جو ہے جوتے کو اتارا، اور اتارنے کے بعد کہا تیری ایسی کی تیسی جو ہے ہاتھ مارنے بھاگا۔ جیسے ہی وہ مارنے بھاگا تو وہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ میں تیری ایک بھی بات سنتا نہیں ہوں، اللہ ہے۔ اس کو مارنے کے لیے جو ہے وہ دیہاتی دوڑا، تو جو ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ وہیں کھڑے تھے، وہ شیطان ان کو سکھا رہا ہے۔ اس کو بولتے ہیں دیہاتی کی طرح ایمان، کوئی دلیل نہیں، صرف ایک ہی بات کہی کہ میں کوئی تیری بات جو ہے مانوں گا نہیں، میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ایمان کے سلسلے میں، بغیر دیکھے میں اللہ کو مانتا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو امام رازی بھی سمجھ گئے اس کو بولتے ہیں ایمان۔ وہ شیطان جو ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ کو نصیحت کرنے لگا کہ اگر میں جو ہے 100 دلیلیں جو آپ مجھے سامنے پیش کرتے، 100 دلیلوں کو توڑتا، تم 100 دلیلوں کا جو ہے میں تم کو جواب دیتا، تم واپس ایمان کے بارے میں شک میں آ جاتے، لیکن میں آپ کو وہ دیہاتی والا ایمان آپ کو سکھا رہا ہوں کہ بغیر دیکھے، بغیر مانے، میں جو صرف ایک اللہ کو، کئی چیز اللہ کو دیکھا نہیں ہے، میں نے جو ہے کہیں کچھ بھی پڑھا نہیں ہے، بس میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، تو میرے سامنے سے چلا جا، اس کو بولتے ہیں ایمان۔ وہ جو ہے شیطان نے امام رازی رحمت اللہ علیہ کو دیہاتی والی پکی بات سکھائی۔ تو مجھے اور آپ کو بھی یہاں سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کبھی اس کی کبھی اس کی جو بھی بات جو تو ہم سنتے رہتے، ہم کو نہیں سننا، بس یہ پکی ٹھکی بات دل میں بٹھانا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اب کوئی بات نہیں، ہم اس کے برخلاف کوئی بات سنیں گے نہیں۔
تو میرے اور آپ کے نوجوانوں، مجھے یہ آپ کے دل میں اتارنا ہے کہ ہم کو جو ہے ایمان کے معاملے میں کوئی کسی سے کوئی بحث بھی نہیں کرنی، کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں سننا، کوئی اس کے بارے میں معلومات نہیں کرنی، وہ دیہاتی والی بات۔ اور ان کے مقابلے میں امام راضی آج جیسا کوئی بڑا عالم اور اتنا بڑا جو ہے ثبوت کا جو ہے بادشاہ کوئی گزرا نہیں، پھر بھی جو ہے ان کی دلیل توڑنے کے لیے وہ شیطان تیار تھا۔ اگر ہم بھی چلتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، اندر چلتے جائیں گے، تو ہمیں بھی ایک ہی بات، ہم بھی جو ہے تھک جائیں گے، ہم بھی اپنے ایمان کے معاملے میں شک میں پڑ جائیں گے۔ تو ہم کو یہ کام کرنا ہے کہ بغیر وہ دیہاتی والی بات کہ میں تیری کوئی بات سنتا نہیں، میں بس مانتا ہوں اللہ ہے اور قیامت تک رہے گا، اور اس کے بعد بھی جو ہے اللہ ہر جگہ رہے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کریں گے عمل۔ یہ ہے، اب یہ ہم نے یہ بات سنی، اب ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب میں بات کر رہا ہوتا ہے وہ 3 کام، مختصر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ جو جتنا شکر زیادہ کرے گا، اللہ اس کے ایمان کی دولت باقی بھی رکھے گا، اور مرتے وقت اللہ اس کو ایمان کی دولت سے دنیا سے اٹھائیں گے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اور اس کو معمولی سمجھتے ہم لوگ۔ ہر نماز کے بعد کہیں ایسے ماحول میں پھنسے جہاں کوئی نہیں ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ سورج کے سامنے، گائے کے سامنے، پتھر کے سامنے جو ہے تو مجھے پوجنے والا تو نے نہیں بنایا، اللہ تو نے تو تیرے سامنے سر جھکانے والا میرے کو بنایا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور جو جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو جو ہے وہ نعمت کو باقی رکھے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، میرے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی دل آزاری سے بچیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تانا دینا، ہمارے معاشرے کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کی جو ہے ناحق زمین کو ہڑپ کر لینا، جگہ کو ہڑپ کر لینا، اس کی نعمتوں کو چھین لینا، ناحق قبضہ کر لینا، اس سے بھی ایمان نکل جاتا ہے۔ دل کو تکلیف پہنچانے سے، کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی، یاد رکھ لینا میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ لوگ بھی، اگر ہم اس سے بچ گئے تو اللہ ایمان کی دولت کو صحیح سالم رکھے گا۔ اگر میں نے اور آپ نے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آج ہم دیکھ لیں، اب کوئی بھی ہو، ہمارا گھر بھی کیوں نہ ہو، چاہے باپ ہو، ہماری ماں ہو، ہماری بیوی ہو، ہمارے رشتے دار ہو، ہم جس لائن سے بھی ہم جو کر رہے ہیں اس میں مقصد یہ کہ اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو جو ہے ٹھکانے پر لگا دینا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آج رو کام میں لگاتا ہوں، ہماری راندیر کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ تجھے کام پہ لگاتا ہوں۔ یہ جملے اللہ اکبر ایمان سے محروم ہونے کی جو ہے چانسز سے، اس سے ایمان محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی ذات سے یہ نیت کر لو کہ میں آج سے کسی کو تکلیف، چاہے بات سے، چاہے عمل سے، چاہے اخلاق سے، چاہے کیریکٹر سے، چاہے ہیو بیہیویئر سے، میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا سب سے بڑا ولی بن جائے گا، اور اللہ اس کے ایمان کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ 2 بات ہوئی۔ تیسری چیز، سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی، شکریہ ادا کرنا، کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، میں اس پر شکریہ ادا کرتا رہوں گا، اللہ سے جو ہے معافی مانگتا رہوں گا، اللہ سے کہتا رہوں گا تیرا شکریہ، تو نے مجھے ایمان کی دولت دی۔ دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی، کسی کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اور تیسری چیز، ایمان جس سے محفوظ رہتا ہے وہ یہ ہے حرام لقمے سے بچنا۔ حرام لقمہ میں نہیں کھاؤں گا۔ جو بندہ حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے
وہ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے کہ زندگی میں یا مرنے کے وقت اللہ اس کو ایمان سے محروم کر دیتے. کیا کر دیتے بھائی؟ ایمان سے محروم. جس کا پینا حرام کا ہو، جس کا لباس حرام کا ہو، جس کا غذائیں جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا جو بھی چیز ہے بسائی ہوئی دولت وہ حرام کی ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. حرام لقمے سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اگر یہ چیز ہے اللہ اس سے ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ بہت اللہ سے کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری ضرورتوں کو پورا فرما دے، میری دنیا بھی بنا دے، میری آخرت کو بھی بنا دے. بہت روئیں گے، بہت روئیں گے. لوگوں کو بھی ترس آئے گا. یہ تو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، لیکن جو حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ سے گر گرا کر روئیں گے اور روتے رہیں گے، لیکن ان کا کھانا حرام کا، ان کا پینا حرام کا، ان کا لباس حرام کا، تو ان کی جو ہے گر گرا کر مانگی ہوئی دعا سر کے اوپر سے چلی جائے گی. ان کی دعائیں وہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہاں بھائی ہمارا معاشرہ ہے، ہم کو حرام سے بچنا ہے اور حلال کمانا ہے، اور حلال کمانا ہماری ضرورت ہے، اور بزنس تو کرنا ہی چاہیے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ سچا تاجر اور امانت دار تاجر جو ہے کل قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہوگا، شہداء کی صف میں ہوگا، نیک لوگوں کی صف میں ہوگا. جو حرام کا نہیں کمائے گا، حلال کا کمائے گا، جو دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اور جیسا تجارت کرنے کا اس کو حکم دیا ہے وہ کرے گا، اور حرام کمانے سے بچے گا، حلال کمائے گا، اللہ اس کو یہ دولت سے جو ہے اس کو نوازیں گے. کل قیامت کے دن اللہ جو ہے اس کو نبیوں کے صف میں کھڑا کرے گا. اس لیے جو ہے جتنا بھی ہو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حلال کا کمانا. اس لیے 3 باتیں میں اور آپ اس پر عمل کر لیں گے کہ جو ہے نعمتوں پر، ایمان کے ملنے پر شکریہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے ہم لوگ اللہ کے سامنے اس سلسلے کے اندر فکر کریں گے، روتے رہیں گے کہ اللہ مجھے حرام سے بچانا اور جو ہے مجھے حلال لقمہ کھلانا. تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے اللہ نوازتا رہے گا اور ایمان کی دولت ہمارے اوپر باقی رکھے گا. اور تیسری چیز میں نے آپ کو کیا بتائی؟ شکریہ ادا کرنا. ایک پہلی چیز شکریہ ادا کرنا. دوسری چیز کیا ہے؟ حرام لقمے سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، کسی کو جو ہے کسی کا دل نہ دکھانا. اور تیسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم کیا کریں گے؟ حرام لقمے سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.